بھارت ہمیں مسلسل جو ہے لتاڑ رہا ہے، دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہا ہے جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، اور وہ کون سی قوتیں ہیں؟ وہ یہودی، نصرانی، صہیونی قوتیں، ان کو آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اگر ہم متحد نہیں ہوں گے، جنگ تو مسلح افواج LOC پہ لڑ رہی، جی کیا واقعی آپ کو کبھی کبھی جنگ جیسی صورتحال اپنی صفوں میں موجود لوگوں کے آپسی انتشار، فتنہ، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے پہ فتوے دینا، اور ہم کافر کے بھی فتوے لگا دیتے ہیں بڑی جلدی، ہم الزامات بھی لگا دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم، نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی سنی سنائی بات کو بنا دیکھی کے آگے بیان کر دیں۔ تو جب میرے نبی نے ایک بات وقت سے پہلے سمجھا دی، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہتھیلی والا معاملہ ہے نا تا قیامت، جی جی تو آنے والے وقت بھی چیزیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ہونا ہے، تو آپ نے پہلے سے اس چیز کا اشارہ بھی کرم فرمایا۔ اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں تو کیا یہ جو انتشار اور کوئی ذرا سی ویڈیو کوئی وائرل ہو جائے، کوئی ذرا سا کوئی واقعہ رونما ہو جائے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا یصلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے شہر کراچی کا ایک بہت بڑا نام، بلکہ پاکستان کا بڑا نام، رضوان عرفان صاحب بھی موجود ہیں، اویس فاروقی صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ یہ گلدستہ سجا رہے ہیں تاکہ حکام بالغ تک ہماری آوازیں بلند ہو سکیں، اور ہم جو ایشوز ہیں پاکستان کے اس کو ہم ہائی لائٹ کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور یہاں بیٹھ کر ہم تجزیہ بھی کر رہے ہیں، گفتگو بھی کر رہے ہیں، اور مسائل کو ہم اس کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ نے جو سوال کیا ہے ڈاکٹر صاحب، بالکل ایسا ہی ہے۔ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ انتشار کی بھی ہے، افتراء کی بھی ہے، اور دشمن قوتیں، وہ دشمن قوتیں جو اسلام دشمن قوتیں، اور وہ کون سی قوتیں؟ وہ یہودی، نصرانی، صہیونی قوتیں، وہ اپنے جو ایجنٹ ہیں، جیسے بھارت کی صورت میں، جیسے کہ دیگر اور بھی ممالک ہیں، وہ ان کی صورت میں کیا کرتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر انہوں نے مختلف حربے انہوں نے استعمال کی ہیں، جیسے سوشل میڈیا کے تھرو آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ ان کا کوئی بندہ یہاں پر آ کر سوشل میڈیا پہ بات کرتا ہے تو چیزیں شروع ہو جاتے ہیں، نہیں، یہیں پر موجود کچھ اپنے آقاؤں کے جو غلام یہاں بیٹھے ہیں وہ فیس بک پر انتشار پھیلاتے ہیں۔ ہم اسے اصل میں فیس بک نہیں کہتے ہیں، ہم اسے فساد بک کہتے ہیں۔ یقیناً یہ فساد بک اس وقت بنتی ہے کہ جب آپ فساد کروانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ انتشار پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ زہر افشانی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا ہمارے ملک میں مختلف قسم کی جو ہے جنگیں چل رہی ہیں، فرقہ واریت کی، فرقہ بندی کی، اور ساتھ ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک دشمن قوتیں سرگرم عمل ہیں۔ کوئی جو ہے وہ جناب دیکھیں اب جیسے تاجر برادری ہے، تاجر برادری میں بھی بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ آپس میں نا اتفاقیاں ہیں۔ اسی طریقے سے آپ مذہبی طبقات میں دیکھیں، وہاں پہ بھی نا اتفاقیاں ہیں۔ آپ قومیت کے لحاظ سے بھی، یعنی ہر طبقے میں جو بھی طبقات موجود ہیں اس ملک میں، وہ آپس میں ان کے اندر رنجشیں، نفرتیں، وہ قدورتیں ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ وہ اس لیے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو سیرت ہے اس پہ حسنہ ہے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ملک کس کیفیات سے گزر رہا ہے، یعنی کہ جس طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ دیکھیں اب دیکھیں نا آج بھارت ہمیں مسلسل جو ہے لتاڑ رہا ہے، دھمکیاں دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور ہمارے ملک کے کچھ ناقبت اندیش جو سیاسی گروہ ہیں، اور جو ریاست مدینہ کا نام لے کر جو ہے اس ملک میں جنہوں نے انتشار پھیلایا، اور آج دیکھنے ہیں کہ وہ ہمارے افواج پاکستان کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ مسلم فورم، ہمارا پیغام یہی ہے کہ خدا را متحد و منظم ہو، مسلم امہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اور خاص طور پہ پاکستان میں جو مذہبی طبقہ ہے ان کو آپس میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اگر ہم متحد نہیں ہوں گے ڈاکٹر صاحب، اگر ہم منظم نہیں ہوں گے، ہم اپنے اندر اتحاد پیدا نہیں کریں گے، تو جو آج صورتحال پاکستان میں ہے، آپ دیکھ لیں آج مہنگائی کا دور ہے۔ قبلہ رضوان بھائی نے جس طرف نشاندہی کی ہے، یہ کیوں ہے؟ ہم جو ہے بطور شہری بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہے۔ یعنی کہ دیکھیں حکومت کو ہم کتنی دفعہ کہتے ہیں، لیکن وہ کیا ہوتا ہے کہ چند ایک لوگ جمع ہو کے احتجاج کر لیتے ہیں، اتحاد کر کے احتجاج ہی نہیں کرتے۔ ارے بھائی اگر تاجر برادری اگر جمع ہو رہی ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ مل کر اپنی آوازوں کو بلند کر دیں، اور اگر کہیں صحافی ہیں، اگر کہیں اسپورٹس مین ہیں تو وہ بھی مل جل کر اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج بھی دیکھیں یہی صورتحال ہے کہ اگر ہم بنیادی مسائل کو بھی دیکھ لیں پاکستان میں، تو آج بھی یہی رو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور دیگر آپ جو بنیادی ضرورتیں ہماری، پھر بھی دل ہے پاکستانی ہیں نہیں، دل تو دیکھیں، دل تو الحمدللہ ڈاکٹر صاحب پاکستانی ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ ہم جا کس طرف رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین اگر ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر لیا، اسوہ حسنہ پر عمل کر لیا، اور بالخصوص میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا پاکستان کا آئین وہ بہت اچھا ہے، آپ اس کو پڑھیں، اسٹڈی کریں، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا ہے، جو اسلامی فلاحی ریاست جو ہمارا خواب ہے، جو قائد اعظم نے جو ہمیں بتایا ہے، ارے بھائی آپ اس پہ تو پہلے اس پہ بھی آپ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اگر چلو ادھر نہیں جا رہے ہیں تو کم سے کم قائد اعظم کی بات ہی کوئی آپ آگے کر لیں، فالو کر لیں، تاکہ پاکستان میں جو نظام ہے، جو معیشت کا نظام ہے یا دیگر جو سلسلے ہیں وہ بہتری کی طرف انشاءاللہ ہوں گے۔